السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و مستمعین، یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے، خیریت میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت ہی خوشگوار زندگی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ جیسا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ بڑے ہی خوشگوار ماحول میں ہم اہل علم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو جی چاہ رہا تھا کہ ایک بڑی ضروری اہم بات آپ سے شیئر کی جائے۔ ہمارے بڑے ہی پیارے بھائی ہم سے پوچھ رہے تھے کہ کسی دوسرے بندے سے جب ہم نے کام لینا ہوتا ہے تو عموماً لوگ دل کی خوشی سے کام نہیں کرتے، جھگڑا ہو جاتا ہے، معاملات بگڑ جاتے ہیں، تلخیاں شروع ہو جاتی ہیں، تو دوسرے سے کام لینے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ تو ناظرین و مستمعین، یہ سوال بھی بہت مشکل ہے، اور دوسرے سے میرٹ پہ کام لینا یہ بھی بہت مشکل ہی کام ہے۔ بس یہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو آسانی سے بھرے اور بندوں کے دل آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ مسخر کر دے، وگرنہ دوسرے سے کام لینا یہ واقعتاً بڑا ہی مشکل کام ہے۔ لیکن چند ضروری گزارشات ہیں جو میں آپ کے پیش خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ دوسرے سے کام لینا چاہ رہے ہیں تو اپنے مزاج کے مطابق نہ لیں، دوسرے کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اسی انداز سے اس سے اپنا کام کروانے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پہ آپ نے ایک کال کیا، ایک میسج کیا، آپ کا معاملہ حل نہیں ہوا، تو آپ ذرا دوسرا میسج کر لیں، تیسرا میسج کر لیں، پوری کال کر لیں، جا کر مل لیں، تو اپنے مزاج کے مطابق کام لینے کی کوشش نہ کریں۔ اب کئی احباب کو میں جانتا ہوں کہ وہ جس سے کام لینا ہوتا ہے اس کو ایک میسج کرتے ہیں، اگر جواب نہیں ملتا وہ معاملہ چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ وہ جس سے کام لینا تھا اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا، سب نقصان اس کا ہوا ہے، پریشانی اس نے اٹھائی ہے۔ ایک تو دوسرے کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ بڑی خوش اخلاقی کے ساتھ کام کروانے کی کوشش کریں۔ تلخی، ترشی، تیزی، غسیلا پن، یہ چیزیں جو ہے وہ آپ کے معاملے کو خراب کر سکتی ہیں۔ خوش اخلاقی کا پہاڑ بنے جب آپ کسی سرکاری دفتر کا رخ کرتے ہیں یا آپ کسی اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ اور ایک تیسری بات یہ ہے کہ تھوڑا سا صبر سے کام لیں، کچھ کام بڑے صبر سے ہوتے ہیں۔ دیکھیں کئی لوگ بالخصوص سرکاری دفاتر میں اور دائیں بائیں کئی لوگ بڑے کھڑ مزاج ہوتے ہیں، وہ نا میں نے یہ شاید کہ یہ میں نے جج کیا ہے، آپ نے بھی کیا ہو، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کسی کا کام کرنے میں تاخیر کر کے یا دوسرے کو تکلیف دے کے خوش ہوتے ہیں، تو تھوڑا سا صبر کرنا سیکھیں جی۔ کئی تو بڑے اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں، بلکہ یہاں پر ایک حدیث یاد آئی، آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ان اللہ تبارک و تعالی قسم اخلاقکم کما قسم ارزاقکم، جیسے ہر شخص ایک جیسا مالدار نہیں ہے نا، اسی طرح ہر شخص ایک جیسا اخلاق بھی نہیں رکھتا۔ کئی بڑے بڑے اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں، یقین مانے زندگی میں ایسے لوگ بھی آئے ہیں کہ جن سے ہم کام کروانے کے لیے گئے، انہوں نے ہمیشہ کے لیے ہمارا دل جیت لیا، ہمیں اپنا مرید بنا لیا، آج بھی ان کے لیے دعائیں ہیں۔ اور کئی لوگ ایسے اکھڑ مزاج ہیں کہ جب بھی کسی موقع پہ ان کی یاد آتی ہے تو تربیت کو سہلی سی ہو جاتی ہے، تو تھوڑا سا صبر کریں جی۔ اور باقی یہ ہے کہ دوسرے کو سپیس دینے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کے کام میں کوئی تاخیر ہو رہی ہے، تو بے توجہی ہو رہی ہے، تو تھوڑی سی سپیس دیں، کہ ہو سکتا ہے وہ مشکل میں ہو، یا وہ کر نہ سکتا ہو، یا وہ کوشش کر رہا ہو۔ تو المختصر یہ ہے کہ صبر، شکر، خاموشی کے ساتھ ہی اپنے معاملات کو دیکھیں۔ چند چغل خوروں کی وجہ سے، بد زبان لوگوں کی وجہ سے، اور چند بد تہذیب لوگوں کی وجہ سے اپنی زندگی کو تلخ نہ کیا کریں، پریشان نہ ہوا کریں۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ہمیں رحمت نصیب فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اللہ ہمارے معاملات میں آسانی فرما دے۔ لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا حول ولا قوة الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اگر دوسرے سے آپ کام لینا چاہتے ہیں تو ذکر کرتے ہوئے جائیں، ذکر کرتے ہوئے داخل ہوں، اور یہ یقین جان لیں کہ کچھ لوگ دفاتر میں، آفس میں دائیں بائیں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو انسانی شکل میں جانور ہیں،
جو انسانی شکل میں درندے ہیں، تو ایسے لوگوں کے معاملات سے نہ پریشان ہوا کریں۔ طبیعت میں اکتاہٹ آتی ہے، لیکن کچھ صبر کریں، کچھ اس میں ظن رکھیں اور کچھ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کریں، کوشش کریں اپنا کام دوسرے کے مزاج کے مطابق کروا لیں، سفارش کروا لیں۔ اب میں نے دیکھا ہے کئی لوگ سفارش سے بہت جلد کام کر دیتے ہیں، اور کسی وقت میں دیسی زبان میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کتے کو ہڈی دینا پڑتی ہے۔ اگر کسی کو رشوت دینا پڑتی ہے نہ چاہتے ہوئے تو اس کتے کو ہڈی دے دیں، کوئی عرض نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ اگر کسی نے کتے کو ہڈی نہیں دی، 1000 نہیں دیا، تو 10 سال تک عدالتوں میں اس کو ذلیل ہونا پڑا۔ یہ لوگ بڑی کڑ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو باہر صورت بھی یہ بڑا ہی پیارا فوارے ہیں، پھول ہیں، پھل ہیں، اور بڑا ہی خوبصورت یہ پارک ہے، بلکہ بلا مبالغہ پورے ملک پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں جو خوبصورت ترین پارک ہے، یہ ان پارکوں میں سے ایک پارک ہے۔ اور عربی زبان میں بڑی ہی خوبصورت بند و نصائح بھی اس ٹیچر میں جاری ہیں، تو ہم لوگ مناسب سمجھتے تھے کہ اس سوال کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ان پھولوں کی طرح آپ کی زندگی کو بارآمد کرے، آمین ثم آمین۔